الرحمن الرحیم۔ تدمیر نے اسماعیل اور بلقیس کو قید کر لیا تھا، تو جب قید کر کے وہ وہاں سے نکلا تو بہت تیزی سے بھاگا، تو ایک جگہ روک کر اس نے نہ ایک خط لکھا شاہ رزرق کو اور قاصد کو بھیجا۔ تدمیر کا قاصد نہایت تیزی سے چلا جا رہا تھا، اسے دارالسلطنہ طلحہ میں پہنچنا تھا۔ چونکہ وہ راستوں سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اس نے ایسا راستہ اختیار کیا جو کہ بہت ہی مختصر تھا۔ وہ کرمونا سے ہوتے ہوئے وادی کبیر کو عبور کر کے کرتبہ کو دائیں ہاتھ چھوڑ کر سیدھا طلحہ کی جانب ہو لیا۔ چونکہ اسے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ جلد سے جلد بادشاہ کے حضور پہنچ جائے، اس لیے نہایت سرعت سے رات اور دن چلا جا رہا تھا، فقط تھوڑی دیر قیام کرتا تھا۔ کوچ قیام کرتے ہوئے وہ کوہ طلحہ پر جا پہنچا۔ اس کے دروں گھاٹیوں کو طے کر کے دریائے ٹیکس کے کنارے پر جا کر کھڑا ہوا، جہاں سے طلحہ کی سربس فلک عمارتیں اور فلک بوش فیصل سب نظر آ رہے تھے۔ طلحہ نہایت وسیع قلعہ تھا جو چٹانوں پر آباد تھا۔ اگر سچ پوچھو تو موٹی موٹی چٹانوں کو تراش کر ہی فیصل بنائی گئی تھی۔ اس قلعہ کے چاروں طرف دریائے ٹیکس بہتا تھا۔ پل جو کہ اس دریا پر بنایا گیا تھا نہایت اونچا اور بڑا شاندار تھا۔ اہل اندلس نے اس کی صناعی میں اپنی حرفت ختم کر دی تھی۔ اس قاصد نے پل کو عبور کیا اور قلعے کے سامنے والا میدان طے کر کے قلعہ کے دروازے پر پہنچا۔ اس قلعہ کے چاروں طرف چاروں دروازے تھے اور چاروں دروازوں کے سامنے اچھے خاصے میدان پڑے تھے۔ دروازے نہایت بلند و شاندار تھے، ہر دروازے پر کافی سپاہی کھڑے رہتے تھے۔ یہ قاصد دروازے سے گزر کر قلعہ میں داخل ہوا۔ قلعہ اندر سے بہت نہایت شاندار تھا، نہایت اونچی اونچی خوبصورت عمارتیں بنی ہوئی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ تمام قلعہ خوبصورت راستہ کیا ہے، مکانات بازار سب سجائے گئے ہیں۔ اس نے ایک شخص سے دریافت کیا، یہ سجاوٹ کیوں ہو رہی ہے؟ اسے بتایا گیا کہ آج جشن نور و روز منایا جا رہا ہے، جو جس طرف سے بھی گزر رہا ہے اس کے کانوں میں شادیانوں کی آوازیں آتی رہیں۔ کہیں کہیں رقص اور صد کی محفلیں بھی گرم ہو رہی تھیں۔ لوگ اچھی پوشاکیں پہنے خوش ہوتے اور ہنستے پھر رہے تھے۔ قاصد سیدھا دربار عام میں پہنچا۔ آج دربار کی عمارت دلہن بنی ہوئی تھی، خوب اچھی طرف سے سجاوٹ کی گئی تھی، دربار لگا ہوا تھا۔ اراکین سلطنت اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے تھے۔ شاہ رزرق ایک اونچے چبوترے پر چاندی کے تخت کے اوپر بیٹھا تھا۔ کئی حسین و خیز لڑکیاں اس کے پیچھے کھڑی مسکراتی نظر آ رہی تھیں۔ بہت سی پریزاد کا سائیں چبوترا کے نیچے کلینوں کے فرش پر رقص کر رہی تھی۔ ایک تو وہ سب حسین تھی، دوسرے نہایت اچھی ریشمی پوشاکیں اور سونے چاندی کے زیورات پہنے ہوئے اور بھی حسین معلوم ہو رہی تھی۔ سب مست شباب تھی، ناچنا گانا خوب جانتی تھی، لہذا نہایت دل فریب طریقے سے ناچ رہی تھی۔ سارے درباری اراکین سلطنت اور بادشاہ تمام نہایت غور سے ناچ دیکھ کر داد دے رہے تھے۔ قاصد ایک طرف کھڑا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا کہ ناچ گانا ختم ہو اور موقع ملے تو تدمیر کا عریضہ بادشاہ کے حضور پیش کرے۔ ناچ کے فوراً بعد ہی گانا شروع ہو گیا۔ باجے نہایت دلکش انداز سے بجنے لگے۔ گانے والیوں کی سریلی آوازوں نے تمام درباریوں کو بے خود کر دیا، حتیٰ کہ بادشاہ بھی محو بے خود ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد گانا ختم ہوا اور پری جمال گانے والیاں دو قطاروں میں کھڑی ہو گئیں۔ ان کی جلمل جلمل کرن والی پوشاکوں پر نظر نہ جمتی تھی۔ ہر شخص ان کے لباس اور چہروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ قاصد کو موقع ملا، وہ ناچنے گانے والیوں کے درمیان سے ہوتا ہوا چبوترے کے قریب پہنچا۔ شاہ رزرق نے غضب ناک نظروں سے قاصد کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بدبخت شخص، تو کون ہے؟ اس کی داڑھی کے بال رزرق کی داڑھی کے بال بالکل سفید ہو گئے تھے۔ 70-75 سال کی عمر تھی، لیکن بدقسمتی سے اپنے آپ کو ابھی بھی جوان سمجھتا تھا، جوانوں جیسی حرکتیں کرتا تھا، نہایت ہوس پرست عیش پرست تھا، ہر وقت حسین جمیل لڑکیوں اور عورتوں سے اختلاط کرتا رہتا تھا۔ قاصد اسے پرغضب دیکھ کر ڈر گیا۔ اسے اندیشہ ہوا کہیں ناخوش ہو کر بادشاہ اسے قتل کرنے کا حکم نہ دے دے۔ قاصد نے فوراً ہی سجدے میں گر گیا اور کھڑا ہو کر نہایت ادب سے بولا، حضور میں قاصد ہوں۔ رزرق نے غصے اور حیرت بھری اور روت آواز میں کہا،
قاصد نے کہا جی ہاں۔ رزق نے کہا کس کا قاصد ہے؟ قاصد نے کہا تدبیر کا۔ اب رزق کا غصہ دور ہو گیا اور چہرے سے کچھ مسرت کی علامتیں ظاہر ہوئیں۔ اس نے کہا کیا اس نے بلقیس کو گرفتار کر لیا؟ قاصد نے کہا جی ہاں۔ رزق نے کہا تم نے بلقیس کو دیکھا ہے؟ قاصد نے کہا جی ہاں حضور دیکھا ہے۔ رزق نے کہا کیا وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے؟ قاصد نے کہا جی ہاں وہ ماہ شب چہارم ہم سے بہت زیادہ حسین ہے۔ رزق نے کہا ٹھیک ہے وہ کہاں ہے؟ قاصد نے کہا تدمیر کے پاس۔ رزق کو پھر غصہ آ گیا، اس نے کہا اس نے یہ حماقت کیوں کی؟ قاصد نہ سمجھ سکا کہ بادشاہ کا مطلب کیا ہے، اسے کیا جواب دینا چاہیے، وہ چپ رہا۔ رزق کو اور بھی غصہ آ گیا، اس نے دانت پیستے ہوئے انداز میں کہا میں قاصد اس نے اسے اپنے پاس کیوں ٹھہرایا؟ قاصد حضور اس کو بھیجنے کا انہیں موقع ہی نہ ملا۔ رزق کیوں؟ قاصد کچھ عجیب لوگ اچانک آ گئے۔ رزق نے کہا کہاں سے آ گئے؟ قاصد نے کہا سپہ سالار صاحب کا لشکر مصروف تھا اور وہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے اور انہوں نے آتے ہی حملہ کر دیا۔ رزق نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا جنگ ہوئی؟ قاصد نے کہا جی ہاں۔ اب اس نے جنگ کے تمام واقعات سنا دیے۔ ہر شخص نے نہایت حیرت و استعجاب سے ان واقعات کو سنا۔ رزق نے دریافت کیا آخر کون ہیں لوگ اور کہاں سے آئے ہیں؟ قاصد نے کہا حضور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں۔ ان کے لباس دامن نہایت چوڑے چوڑے ہیں، داڑیاں لمبی لمبی ہیں، چہروں سے نور برس رہا ہے، یوں تو وہ فرشتے معلوم ہوتے ہیں۔ رزق عجیب بات ہے۔ قاصد نے بڑھ کر عریضہ پیش کیا۔ رزق نے انہیں لے کر وزیر اعظم کو دیا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس خط کا حوال کچھ یوں ہے ہمارے ملک پر ایک عجیب قوم نے حملہ کیا ہے، ان کی پوشاک شاید سارے زمانے سے نرالی ہے، کم سے کم میں نے تو کبھی ایسے لباس والے انسانوں کو نہیں دیکھا، لمبے لمبے ٹخروں تک جبے ہیں، چوڑے چوڑے دامن ہیں، چوڑی چوڑی آستینیں ہیں، سروں پر بہت سے کپڑے باندھے ہوئے ہیں، ان کپڑوں پر ایک بڑا سا رومال ڈال لیتے ہیں جو دونوں کانوں کے برابر سے آستین سینے تک لٹکتا نظر آتا ہے، داڑیاں لمبی لمبی ہیں، صورتیں نورانی ہیں، مگر جب لڑتے ہیں تو خون خوار شیر بن جاتے ہیں، کام بخت ایسا جی توڑ کر لڑتے ہیں کہ کوئی قوم بھی اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ میں حیران ہوں کہ یہ کہاں سے آ گئے، آیا آسمان سے اترے ہیں یا زمین سے نکل آئے؟ ہمارا ان سے مقابلہ ہوا، ہم نے پورے جوش و شجاعت سے کام لیا، بڑی جان باری سے لڑے، مگر تمام کوشش اور جان افسانوں کا انجام ناکامی ہی ثابت ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کم وقت مرنا جانتے ہی نہیں، صرف مارنا جانتے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے اور آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے کہ ان کے قدم اگر جم گئے تو سارے اندلس کو پمال تباہ کر ڈالیں گے۔ اس بلائی عظیم کو دور کرنے کے لیے عظیم و شان لشکر لے کر حضور خود تشریف لائیں، ورنہ اس کی جانب سے سخت خطرہ ہے۔ میں نے ان کا ایک آدمی گرفتار کر لیا اور بلقیس بھی میرے پاس ہے۔ رزق اور تمام درباری اس خط کو سن کر نہایت متحیر ہوئے اور ابھی ان کی حیرت زدہ نہ ہوئی تھی کہ دو سفید پشت داڑھی والے آ گئے، وہ جو پادری تھے، وہ اپنے آپ کو محافظ کہتے تھے۔ وہ شہنشاہ رزق کے دربار میں پیش ہوئے تو پیش ہو کر انہوں نے حکم کہا کہ حضور یہاں جو مینار بنے ہیں نا، اور ان میناروں میں ایک خاص مینار ہے اور اس کا جو بھی اس علاقے کا بادشاہ بنتا ہے وہ اس کو تالا لگاتا ہے۔ تو رزق نے کہا تم میرے پاس اس لیے آئے ہو کہ میں بھی اس کو اپنے نام کا تالا لگاؤں؟ تو بوڑھا پادری بولا جی ہاں۔ رزق نے کہا مگر اس سے کیا فائدہ؟ بوڑھا بولا حضور شان سلف کی وصیت پوری کرنا۔ رزق تم جانتے ہو کہ اس گنبد کے اندر کیا ہے؟ پہلا بوڑھا نہیں حضور، اسے جب سے ہرقل اعظم نے تعمیر کرایا ہے اسی وقت سے بند ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ رزق تم کب سے اس کے محافظ مقرر ہوئے ہو؟ دوسرا بوڑھا ظلم ہم دونوں بھائی ہیں اور ہمارے بزرگوں کے سپرد اس کی خدمت اور حفاظت کر دی گئی تھی، اس وقت سے ہمارے خاندان والے ہی اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اب ہم دونوں جب سے کہ ہم نے ہوش سنبھالا ہے حفاظت کر رہے ہیں۔
रजरक ने कहा मगर तुम खिदमत क्या करते हो? पहला बूढ़ा, बाहर की सफाई। रजरक, अंदर की सफाई। पहला बूढ़ा बोला, कोई नहीं करता। रजरक, क्यों? दूसरा बूढ़ा बोला, हुजूर इसलिए कि उसके खोलने का हुक्म नहीं है। रजरक को बड़ा तज्जब हुआ। रजरक ने कहा कि इसको हुक्म क्यों नहीं है? बूढ़ा बोला, उसके बानी का हुक्म है कि जिसको खोला नहीं जाएगा, अरकुल आजम का। तो दूसरे बूढ़े ने कहा, इसलिए कि इसके मुतल्लक ये पेश गोई है कि जब जो वो खुम्बद खोला जाएगा तो मुल्क तबाही आ जाएगी। और रजरक ने कहा, और क्या? दूसरा बोला, जो बादशाह इसे खोलेगा वो मारा जाएगा। रजरक, अजीब व गरीब पेश गोइयाँ हैं। पहला बूढ़ा, जी हाँ। रजरक, क्या तुम किसी बादशाह से इसे खोलने की जरूरत ही नहीं की? दूसरा बूढ़ा, कई बादशाहों ने की हुजूर। तो फिर उनका अंजाम क्या हुआ? रजरक ने कहा। पहला बूढ़ा, या तो उसकी मौत हो गई या किसी आफत नागानी में गिरफ्तार। रजरक ने, तुम्हारे सामने भी किसी बादशाह ने इसे खोलने की सही बुकत की है? दूसरा बूढ़ा बोला, नहीं हुजूर, हमसे पहले ही कोशिश की गई थी। रजरक, तो तुम नहीं जानते कि इसके अंदर क्या है? पहला बूढ़ा, हम नहीं जानते इसके अंदर क्या है। रजरक ने कहा, मगर तुम्हारा ख्याल क्या है? दूसरा बूढ़ा बोला, हुजूर, हमने कभी इसके मतलब ख्याल नहीं किया। रजरक ने कहा, मैं बताऊं जो मेरा ख्याल है। पहला बूढ़ा बोला, फरमाइए। रजरक ने कहा, इसमें खजाना दफन है। दोनों बूढ़े चौंक पड़े। एक ने कहा, खजाना? रजाक, हाँ खजाना। दूसरा बूढ़ा, हुजूर, खजाना की हिफाजत के लिए ऐसी अजीब पेशगोइयाँ करने की क्या जरूरत थी? रजरक ने कहा, ताकि कोई बादशाह इसे खोलकर खजाना पर कब्जा न करे। पहला बूढ़ा बोला, मगर हुजूर, खजाना के दफन रहने से क्या फायदा था? रजरक ने कहा, खजाना दफन करने के वाले बेवकूफ़ ये चाह करते थे कि जब वही उसे मुसद्दर नहीं हुए तो दुनिया का भी कोई शख्स उससे फ़ायदा न उठाए, इसलिए हैबतनाक और डरावनी पेशगोइयाँ कर देते थे। दूसरा बूढ़ा बोला, मगर ये गुंबद हरकुल आज़म ने तमीर कराया है। रजरक, इसीलिए तो इसमें खजाना दफन करके लोगों को डराने के लिए हौलनाक पेशगोइयाँ कर दी हैं। पहला बूढ़ा, खैर कुछ भी हो, अब हुजूर भी अपने नाम का कफल लगवा दे। रजरक ने कहा कि मैं अहमों की तरह नहीं करूँगा, मैं इसको खोलूँगा। ये तमाम पेशगोइयाँ महज एक ड्रामा है, मैं डालने वाला नहीं, मैं गुंबद ज़रूर खोलूँगा और जो कुछ उसके अंदर महफूज है उसे देखूँगा। एक पादरी ने जो बादशाह के करीब बैठा था कहा, लेकिन अलीजा, मुनासिब यही मालूम होता है कि आप इसे ना खोलें। फ़र्ज़ कर लीजिए कि इसमें ख़जाना ही है, इस वक्त हजूर को रुपए की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, लिहाजा बंद रहने दीजिए। किसी असल ज़रूरत के वक्त काम आने के लिए इसे खोला जाएगा। खजाना हुआ तो मुमकिन है कि फिर निकाल लिया जाएगा। रजरक ने कहा, मैं जो ज़ुबान से कहता हूँ उसे किए बगैर आराम से नहीं बैठता, इसलिए समझाना अकालत तो फजूल है। पादरी खामोश से बैठ गया। रजरक ने बूढ़ों से मुखातब होकर कहा, तुम वापस जाओ और चाबियों को साफ कर लो, हम कल वहाँ आकर गुंबद खोलेंगे। तो पादरी चले गए। बादशाह के जाने के बाद सब एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन सब परेशान और फिक्रमंद थे। ये तस्वीर परेशानी इसलिए थी कि बादशाह ने इस गुंबद को खोलने का आज़म कर लिया था, जिसके खोले जाने के मुतालिक नहायत डरावनी पेशगोइयाँ थी। थोड़ी ही देर में वो तमाम दरबार खाली हो गया। इंशाअल्लाह आगे बताएंगे फिर इसके बाद जो हुआ।